السلام علیکم، میں ہوں ندیم رحمان ملک۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ اردو ادب کی تمام اصناف پڑھنے والے بہت پسند کرتے تھے۔ ان تمام اصناف میں ایک صنف مکتوب نگاری کی بھی تھی، یعنی کہ خط و کتابت جو مشاہیر کرام ایک دوسرے کو لکھتے رہتے تھے۔ وہ خطوط بعد میں کتابی شکل میں بھی شائع ہوتے اور بہت پاپولرٹی حاصل کرتے۔ وہ کسی مضمون یا آرٹیکل کا حصہ ہوتے تو لوگ دلچسپی سے پڑھتے تھے، کیونکہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ دور وہ تھا جس میں خط و کتابت کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ جیسے کہ عید کے حوالے سے ہم عید کارڈ بھیجتے تھے، اب وہ ماضی کا حصہ ہے، قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ تو اس صنف کو یعنی کہ مکتوب نگاری کو آج کے دور میں ایک ایسے دیدور شخصیت، بہت بڑی علمی ادبی قداور شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر شعیب عتیق خان نے دوبارہ اثر نو زندہ کی ہے، اور ان کے اپنے ہم اثر جو احباب ہیں یا جو مشاہیر کرام ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی خط و کتابت رہی وہ انہوں نے تمام کمپائل کر کے یہ کتاب جو وہ لکھیں گے جواب میں مرتب کی ہے۔ سامعین کرام، یہ کتاب نہیں بلکہ ایک انتہائی دلچسپ داستان ہے۔ خطوط کی صورت میں ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی عمدہ انداز سے ایک تسلسل سے ان تمام خطوط کو اس طرح انہوں نے کمپائل کیا، ترتیب دیا کہ پڑھتے وقت وہ ایک مکمل دلچسپ کہانی کی صورت میں ہمارے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب ڈاکٹر شعیب عتیق خان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، اور اس کتاب میں آپ نہ صرف مظفر گڑھ، ڈی جی خان، ملتان، پاک پتن، سیالکوٹ، رحیم یار خان سے لے کر مری تک کے اس دور کے حالات، یعنی کہ 70 کی دہائی، 80 کے دہائی کے وہ علمی ادبی شخصیات کا اس میں آپ کو تذکرہ ملے گا۔ ادبی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جو تعلیم کا نظام ہے، اور جو اساتذہ کرام کے آپس میں بہت ایک مضبوط رشتہ استوار تھا، وہ آپ کو اس میں پڑھنے کو ملے گا۔ اور اس کتاب جو وہ لکھیں گے جواب میں، ڈاکٹر صاحب نے جو اس کا عنوان لکھا، مرزا اسد اللہ غالب کی ایک مشہور غزل ہے، اس کا ایک شعر کا مصرع آپ نے اپنے ان یادداشتوں کے لیے منتخب کیا، اور وہ مشہور زمانہ شعر یہ تھا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ یہ کتاب جو وہ لکھیں گے جواب میں بہت عرصے کے بعد پاکستان میں مکتوب نگاری کے حوالے سے کتاب دیکھنے کو پڑھنے کو ملی ہے، ورنہ یہ جو صنف ہے یہ معدوم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اثر نو اس کو زندہ کیا، اور نہایت دلچسپ انداز سے قاری کو ماضی میں علمی ادبی جو ماحول تھا، جو ایک ادب کے دبستان تھے، ان کی انہوں نے سیر کرائی ہے۔ اور بنیادی طور پر ڈاکٹر شعیب عتیق خان نے اپنے جو ہم اثر، جو اپنے قریبی احباب ہیں، ان کو جو خطوط لکھے، جو ان کے جوابات ملے، ان خطوط میں اس دور کے جو ایک نمایاں ہمارے سماج کے ایشوز ہیں ان پر بھی بات چیت اس میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ ادب کے پیرائے میں وہ تمام خطوط ایک دوسرے کو لکھے جاتے تھے۔ خاص طور پر جناب ڈاکٹر اے بی اشرف صاحب، جن کا اس ماہ رمضان میں انتقال ہوا، ان کا تذکرہ ان کے ساتھ خط و کتابت ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب، ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ صاحب، ڈاکٹر ایس ایم منہاج الدین، جناب ڈاکٹر احمد فاروق مشدی صاحب، جناب ڈاکٹر علمدار حسین بخاری صاحب، محمد یاسین شہد صاحب، رو محمد تسنیم صاحب، سعید ظفر، فیاض احمد خان، مشتاق احمد، عبد الکریم نادر صاحب، جاوید محمود سہو، محمد اسلم جاوید،
اور محمد سلیم حیدرانی کے ساتھ ڈاکٹر شعیب عتیق خان کی جو خط و کتابت رہی وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو اس دور کے حالات ہیں ان کا بھی گاہے بگاہے اس کتاب میں اس دور کی عکاسی کرتے ہوئے اپنی تحریر میں ایسا رنگ بھرا کہ قاری پڑھتے ہوئے ماضی میں کھو جاتا ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ کتاب نہیں بلکہ یہ ایک ناسٹیلجیا ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو 70 اور 80 کی دہائی میں ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، چاہے وہ طالب علم ہیں یا اساتذہ کرام ہیں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1976 سے، جب ڈاکٹر شعیب عتیق خان ایم.اے اردو کرنے ملتان تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں اس دور میں یونیورسٹی آف ملتان کے نام سے ایک اولین یونیورسٹی تھی جو کہ گورنمنٹ ایجوکیشن کالج کے قریب واقع تھی۔ اس دوران ڈاکٹر شعیب عتیق خان نے طلبہ کے لیے یونین کا الیکشن بھی لڑا اور بطور نائب صدر کامیابی حاصل کی۔ ملتان یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں، جو اس دور کے گورنر پنجاب تھے، جنرل سوار خان صاحب، وہ جب سٹیج پر تشریف فرما تھے تو انہی کے ساتھ ڈاکٹر شعیب عتیق خان بھی بیٹھے تھے، اور وہیں جنرل سوار خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ یونیورسٹی آف ملتان کا نام تبدیل کر کے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اعلان سن کر سب پر سکوت طاری ہو گیا کہ یہ یکا یک کیا وجہ بنی، کیا اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کی جو سنگ بنیاد کی تقریب تھی اس میں ہمارے محترم ڈاکٹر شعیب عتیق خان صاحب نے شرکت کی، تقریر کی۔ ہمارے مظفر گڑھ کے لیے بھی اعزاز ہے، ان کے تمام دوستوں کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، اور یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ فخر اور نازاں آپ رہے ہوں گے۔ تو اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ان تمام شخصیتوں کو، اپنے تمام علمی ادبی دوستوں کو نہایت عمدہ انداز سے خراج تحسین پیش کیا۔ تو ڈاکٹر انوار احمد صاحب اس کتاب کے بیک فلیپ میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شعیب عتیق کی بزرگی سے خوف ضرور آتا ہے، مگر یہ ہمارے ان شاگردوں میں سے ہیں جو استادوں کے لیے وسیلہ نجات بن جاتے ہیں۔ مزید وہ آگے لکھتے ہیں کہ اپنے ہم مکتبوں کے جو خطوط اس نے اکٹھے کیے ہیں وہ ایک طرح سے آئینہ خانہ ہیں، جس میں ہمارے مرحوم شاگردوں فاروق مشہدی، راؤ تسنیم اور جاوید سہو کے شعیب عتیق پر اعتماد کے ساتھ ساتھ استادوں کی توقعات پر پورے اترنے کی ریاضت شامل ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں الیکشن لڑ کر نائب صدر بننے اور بعد میں بھی صلح کل کے مسلک کی راہ اپنا کے اپنے آپ کو زمانے کے تغیرات سے بچا لینا غیر معمولی وصف ہے۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ میری جگہ انقرہ یونیورسٹی ترکی میں ڈیپوٹیشن پر آ جائیں۔ اے بی اشرف صاحب کی بھی خواہش تھی، مگر وہ یونیورسٹی میں ہوتے تو وہاں آ جاتے۔ پھر بھی انہوں نے مظفر گڑھ، ملتان، پاک پتن اور سیالکوٹ میں اپنی تدریس و انتظام اور انکسار سے اپنے شاگردوں، رفقائے کار ہی نہیں بلکہ محکمہ تعلیم میں بھی اپنے مداح پیدا کیے، اگرچہ اس محکمے میں مداح کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انوار صاحب لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے بعد ہم ڈاکٹر شعیب عتیق خان کی آپ بیتی کے منتظر ہیں۔ آپ بیتی بنتی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ آپ بیتی ایک انتہائی دلچسپ آپ بیتی ہوگی، اور اس کتاب پر جو مضامین لکھے گئے ان میں ڈاکٹر نجیب جمال، جن کا عنوان ہے دکھیارے پریمیوں کا ایک نگر، اسی طرح ڈاکٹر شگفتہ حسین نے یادوں کا جھروکا 32 آنکھیں، اس میں ڈاکٹر شعیب عتیق خان نے بھی اپنا جو آپ دباچہ کہہ لیں وہ تمہید کے نام سے لکھا کہ کس طرح یکجا ہوئے تھے۔ تو ناظرین کرام، ڈاکٹر شعیب عتیق خان صاحب کی یہ کتاب جو وہ لکھیں گے جواب میں پڑھنے کے قابل ہے۔ مجھے امید ہے کہ اردو ادب کی اس صنف کو پڑھتے ہوئے
آپ بے مزہ نہیں ہوں گے، آپ پر لطف ہوں گے اور بہت محظوظ ہوں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر شعیب عتیق خان سے ہمارا بھی بہت دوستانہ تعلق بھی ہے، وہ ہمارے بہترین دوست بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے شہر کی ایک بڑی قداور علمی ادبی شخصیت ہے۔ جب جب موقع ملے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔